میں گزار ہوں عالی جناب مولانا رمضان علی صابری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس سلسلے میں یہ مقالہ ہے، یہ ایام عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں. وہ پاک اور مقدس ذات جو ام ابیہا بھی ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ماں بھی ہے. وہ فاطمہ کی جس کی مرضی پیغمبر اکرم کی مرضی ہے اور پیغمبر کی مرضی خدا کی رضا ہے. جس کا غضب پیغمبر کا غضب اور پیغمبر کا غضب خدا کا غضب ہے. وہ فاطمہ جس نے اپنی مختصر سی حیات میں ہی انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرمائی. وہ فاطمہ جس کے روشن و جلی خطبے نے چاہنے والوں اور دشمنوں کو انگشت بدندہ کر دیا. وہ فاطمہ جس نے اپنے پدر بزرگوار کی وفات کی عظیم ترین مصیبت اور اپنے شوہر نامدار کی مظلومیت کو اپنے نال و شیون سے تمام لوگوں کو آگاہ کیا، اور آج بھی وہ اندوناک آواز مدینے کی گلیوں میں گونج رہی ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور اکرم کی چہیتی بیٹی کہ جن کی تعظیم کے لیے رسول خدا اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے. شہزادی کونین کا یوم شہادت آج تمام عالم اسلام میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. صدیقہ کبریٰ جگر گوشہ رسول زوجہ علی ابن ابی طالب ام الحسنین جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا کی حیات طیبہ سے نور کی ایسی کرنیں جلوہ گر ہوئیں کہ رسول اسلام نے آپ کی سیرت طاہرہ ہر مسلمان خاتون کے لیے اسوہ قرار دی. حضرت فاطمہ زہرا نے مادر گرامی خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد اپنے بابا کی ایسی خدمت کی کہ رسول اکرم نے انہیں ام ابیہا کا لقب دیا، یعنی اپنے باپ کی ماں. حضرت فاطمہ زہرا خانہ نبوت کے گلستان کا وہ پھول تھیں جن کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. حضرت رسول خدا نے خانہ زہرا کے سامنے کھڑے ہو کر وصیت کی کہ اے لوگو میرے بعد اس گھر کا خیال رکھنا جس میں میری بیٹی رہتی ہے. آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے 9 برس اپنے بابا کے گھر گزارے اور 9 برس حضرت علی علیہ السلام کے گھر عبادت خداوندی اور شوہر کی اطاعت میں گزارے. آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی کو ہوئی. آپ کو پیش آنے والے مصائب کا اندازہ آج بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی آپ کی بے مزار قبر اطہر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے. عالم اسلام آپ کے وصال کو ایام فاطمی کے نام سے مناتے ہیں. آپ کی المناک شہادت سے عالم اسلام آج تک سوگوار ہے. آپ کے پسران و دختران میں امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب محسن شامل ہیں. سرور دو عالم نے دنیا کو بتایا کہ میں جو کچھ ہوں فاطمہ بھی اس کا حصہ ہیں. اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ بھی میری رسالت میں شامل ہیں. اگر میں رحمت للعالمین ہوں تو فاطمہ بھی سید النساء العالمین ہیں. اگر میں مردوں کے لیے نمونہ عمل ہوں تو فاطمہ بھی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں. ہمیں رسول اسلام کی تاریخ زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے باہر سے آنے والے کسی فرد کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہو. ہاں بے شک یہ کرتے تھے کہ آنے والے مہمان کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کھڑے ہونے کے بعد کسی کو اپنی جگہ نہیں بٹھایا.
لیکن یہ فاطمہ زہرا کا مقام و منصب تھا کہ جب آپ رسول اسلام کی خدمت میں تشریف لاتی تھیں تو رسول اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور فاطمہ زہرا کو وہاں بٹھاتے تھے، کیونکہ وہ مقام نبوت اور مقام رسالت ہے۔ اس مقام پر یا نبی رہ سکتا ہے یا وہ جو نبی کا شریک ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ان کے بارے میں ہے کہ ہم خدا کی جانب سے خدا کی مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہے۔ بس فاطمہ زہرا تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اگر کوئی خاتون اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتی ہے تو فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کوئی نمونہ عمل نہیں مل سکتا کہ جو اتنا کامل ہو کہ ہر کسی کی سعادت کی ضمانت دے سکے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے اور انفرادی برائیوں کے علاوہ اجتماعی برائیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ انفرادی گناہ کا ذمہ دار تو وہی شخص ہوگا جس نے گناہ انجام دیا ہے، لیکن اجتماعی گناہوں میں صورتحال مختلف ہے۔ اجتماعی برائی کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لحاظ سے خواتین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک معاشرے کی تربیت و پرورش کریں، کیونکہ ہر انسان ماں کی گود سے ہی دنیا کو دیکھتا ہے اور ماں کی تربیت کے حساب سے ہی وہ اپنی زندگی میں قدم بڑھاتا ہے۔ ماں کی گود میں صرف ایک بچہ نہیں ہوتا بلکہ یہ آئندہ کا ایک مکمل خاندان ہوتا ہے۔ اگر ماں چاہے تو اس خاندان کو اچھی تربیت کر کے معاشرے کو اچھے افراد فراہم کر سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ اولاد کو بتایا جائے کہ ماں کی عظمت خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی بچہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کی پیروی کرے اور ماں کی خدمت کرے، کیونکہ اکثر انسانوں کی انتہائی کوشش جنت کے لیے ہی ہوتی ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لہذا ہمیں آگے پیچھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں ہی جنت موجود ہے اور وہ بھی سب سے پیاری اور محترم ذات ماں کے قدموں کے نیچے۔ لہذا ماں کا کہنا ماننا چاہیے اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ جنت حاصل کی جا سکے۔ دوسری چیز یہ کہ حدیث میں ماں کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی عاقبت ماں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ماں چاہے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور اپنے بچوں کو جنت دے دے، اور اگر اچھی تربیت نہ کرے تو اس کے بچے جنت جیسی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جنت کا ملنا اور نہ ملنا ماں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیشہ نڈر بے باک سچی اور بہادر ماں ہی نڈر اور بے باک صاف گو اور بے مثال اولاد کی پرورش کر سکتی ہے۔ اس لیے اسلام حقوق نسواں کے بارے میں بھی زور دیتا ہے۔ اسلام امن و محبت کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو احترام دینے کا قائل ہے، لیکن ساتھ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم دیتا ہے۔ ان مندرجہ بالا سطروں کا مقصد یہ ہے کہ اسلام عورت کو انسانی زندگی کا محور گردانتا ہے۔ اس لیے نمونہ عمل کے طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار اس بات کا گواہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد جیسی اولاد کائنات میں کسی کی نہیں، اور انسان کی عزت، عورت کی عزت، برائی کی نشاندہی، اچھائی کی ترغیب، آئلی زندگی میں عورت و مرد کا کردار، مظلوم کی حمایت اور ظالم کو آشکار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا آل فاطمہ کا شیوا ہے۔ یہ تمام اسوہ وہ خاتون ہی اپنی اولاد میں منتقل کر سکتی ہے جو اپنی ذات میں مجسم اطاعت گزار احکام خداوندی ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت کو کہاں تک بیان کیا جائے، آخر میں شہزادی کونین کی زندگی کے چند قرآنی قابل عمل نمونے ملاحظہ ہوں۔ اگر قرآن مجید والدین کے ساتھ احسان کی بات کرتا ہے تو فاطمہ زہرا نے حضور کی ذات کے ساتھ اس قدر احسان اور نیکی کیا ہے کہ حضور سرور کائنات کی طرف سے فاطمہ تو ام ابیہا جیسا مقام حاصل کرتی ہیں، یعنی فاطمہ اپنی باپ کی ماں۔ اگر قرآن مجید میں بخشش اور ایثار کی بات ہوتی ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خود بھوکا رہ کر مہمان کو کھانا کھلایا۔ اگر قرآن میں ہجرت کی بات ہے تو فاطمہ زہرا نے بھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔
اگر قرآن میں صبر، خلوص، تسلیم و رضا، تقوی اور حیا کی بات ہے تو حضرت فاطمہ زہرا ان کمالات کے عروج پر تھیں۔ اگر قرآن میں علم و حکمت کی بات ہے تو حضرت فاطمہ زہرا کے پاس بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مصحف فاطمہ، اور ائمہ معصوم علیہ السلام آئندہ کے حالات سے مطلع ہونے کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اگر قرآن میں عدالت کی بات کی گئی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا گھر کے کاموں کو اپنے کنیز کے درمیان تقسیم کر لیتی تھیں۔ اگر قرآن میں الہی نمائندے کی بات کی گئی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا نے مسجد نبوی میں ایسا خطبہ دیا کہ جس میں حکومت وقت کے سامنے احتجاج اور اپنے شوہر کی حمایت کی، جس کا انجام بالآخر آپ کی شہادت ٹھہرا۔ ایام عزائے فاطمیہ کی آمد ہے اور مومنین کے قلوب غمگین ہیں۔ یقیناً یہ سوگواری کے ایام عاشورہ سے کم نہیں ہیں۔ عاشورہ میں اگر بیٹے کا غم ہے تو ایام فاطمیہ میں ماں کا غم ہے، اور یہ دونوں دن یوسف زہرا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے مصیبت کے دن ہیں۔ جس طرح عاشور کے دن کربلا کا دردناک منظر امام زمانہ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، ویسے ہی ان ایام میں بھی مدینے میں حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کا جلتا ہوا دروازہ، مولا علی کے گلے میں بدھی رسن، حضرت محسن کا شہید ہونا، یہ المناک مناظر بھی امام کے لیے تازہ ہو جاتے ہوں گے۔ یقیناً آج کے دن وقت کے امام کو اگر ڈھونڈنا ہو تو مولا ایک ہی جگہ پر ملیں گے، وہ جگہ مدینے میں بنت رسول کی ویران قبر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔